ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ ود گل بخاری. آج ہمارے ساتھ بہت اسپیشل مہمان ہیں. پہلی دفعہ ہمارے ساتھ نشست کی ہے فارمر فائنانس منسٹر آف پاکستان مسٹر اسحاق ڈار. ویلکم سر. بہت شکریہ. ڈار صاحب سے آج جی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی ایم شیور کہ ہمارے آڈینسز بھی بہت اپریشیٹ کریں گے آپ کے ساتھ ایک انفارمل گفتگو جو ہم اکانومی پہ بھی کریں گے, حالات حاضرہ پہ بھی کریں گے, اور کچھ آپ سے ماضی کی باتیں یادیں پوچھیں گے جیسے آپ کو یاد ہوں. تو سب سے پہلے ڈار صاحب, بینگ دا فائنانس منسٹر سیورل ٹائمز آف دا کنٹری, سب سے پہلے ظاہر ہے میں آپ سے پاکستان کی اکانومی کے جو اس وقت حالات ہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گی. تھوڑا سا کمپیریزن بھی چاہوں گی کیونکہ اس وقت بات ہو رہی ہے کہ جو حکومت ہے ہماری وہ کہہ رہی ہے کہ جی ڈی پی گروتھ بہت زیادہ ہو گئی, تقریباً 4%, پر کیپٹا انکم 1500 سے اوپر جا چکی ہے. اعداد و شمار سب ہماری پبلک کو پتہ ہیں جو کلیم کیے جا رہے ہیں, اور اس کے برعکس کچھ اعداد و شمار پہلے کے بھی تھے جو کہ کنفرم تھے, یہ تو پریڈکٹڈ ہیں. تو اس کے اوپر اگر تبصرہ سٹارٹ کیجئے کہ اس وقت کیا حالات ہیں, پھر میں تھوڑی سی اسپیسیفک باتیں آئی ایم ایف کے حوالے سے, نیگوسیشنز کے حوالے سے, ڈیویلیویشن کے حوالے سے وہ اس طرف آتی جاؤں گی. لیکن اگر آپ ایک تھوڑا سا اوور آرچنگ سا اکانومی کے حالات پہ تبصرہ کر دیجئے, بجٹ بھی آ رہا ہے. جی دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. دیکھیں 20 جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک حکومت جب آتی ہے تو ملک کے حالات معیشت کے حوالے سے کیسے تھے, اور پھر اس کے بعد جب چھوڑا تو کیسے تھے. یہ بہترین ایک کمپیریزن ہے کہ کوئی بھی جب گارڈ چینج ہوتا ہے تو اس وقت کیا پوزیشن ہے. جب 2013 میں ہم نے حکومت لی تھی اس وقت پاکستان میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری دنیا میں ڈکلیئر ہو چکا تھا آلریڈی. ہماری جو اس وقت کی پوزیشن تھی وہ بہت ہی نازک تھی, اور تمام دنیا کے جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے پاکستان کے ساتھ نیا کاروبار کرنا بند کیا ہوا تھا. ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, آئی ایف سی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, آئی وی آر ڈی, یو نیم اٹ, اینڈ دے ور ناٹ دیئر. تو اسی وجہ سے 2013 میں جب الیکشن سے پہلے یہ جنرل پریڈکشن تھی کہ نو میٹر کہ کون حکومت میں آئے گی پارٹی, پولیٹیکل پارٹی, پاکستان ڈیفالٹ کرے گا 6 سے 7 مہینے میں. نا یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ جو ہماری ادائیگیاں فیوچر میں ہونی تھی ان کا تقریباً سب جو بڑے ایکٹرز ہیں اکانومی کے دنیا میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کون سی ری پیمنٹس ڈیو ہیں, اور چونکہ نیا پیسہ کوئی نہیں آ رہا تھا تو اٹ واز ناٹ اے راکٹ سائنس کیلکولیشن کہ جی کب ہم ڈیفالٹ کریں گے. ہم ایکچولی 7ویں مہینے میں اسٹیٹ بینک میں جو ہم نے شروع کیا 6 بلین کے ریزروز تھے, آئی ایم ایف کا 4.6 بلین ڈالر دینے والا تھا, اور 6-7 مہینے میں اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو تھے وہ شاید ون آف دی لوئسٹ پوائنٹ پہ چلے گئے ریسنٹ پاسٹ ہسٹری میں 2.7 بلین پہ. وہاں سے ہم نے ٹیک آف کیا. تو ملک میں جو اس وقت جو دہشت گردی عروج پہ تھی, اف یو ریکال, روز کوئی نہ کوئی دھماکے ہوتے تھے. کراچی کی روشنیاں جو تھیں وہ لوگ 7-8 بجے کے باہر نہیں نکل سکتے تھے, اتنی وہاں یعنی سیکیورٹی سچویشن خراب ہو چکی تھی. آپ کی اکانومی جو تھی وہ میں نے جیسے عرض کیا اسی طرح آپ کی انرجی کرائسس تھے, اور جنرل مشرف سے لے کے قریباً آپ کہہ لیں کہ 13-14 سال ایک بھی نیا میگا واٹ پاکستان میں بجلی کا منصوبہ نہیں لگا تھا, جس کے نتیجے میں ڈیمانڈ تو ظاہر بڑھتی جاتی ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان میں شہروں میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. میں آپ کو ماضی یاد کروا رہا ہوں, اور دیہاتوں میں 20 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. تو یہ وہ چیزیں تھے جس کو ہم نے انہیرٹ کیا. ہم سے پہلے جو انفلیشن تھی وہ 5 سال میں 12% ایوریج تھی, اور فسکل ڈیفیسٹ جو تھا وہ قریباً ڈبل ڈیجٹ کے قریب تھا. جو گروتھ تھی جی ڈی پی جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے, وہ ان کی ایوریج 2.8% 5 سال کی. یہ پاکستان ہمیں ورثے میں ملا, اور ہم نے جو آپ نے دیکھا کہ 3 سال میں عمران نیازی صاحب اور ان کی ٹیم ہر وقت ایک ہی گیت گاتی ہے, جی ملک ہمیں تباہی ملا, ملک خراب تھا, معیشت تباہ تھی. بالکل جھوٹ ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ گروپ سے آپ انالیسس کروا لیں, جو بیسٹ پرفارمنس اگر کسی کو بہترین اسٹیٹ آف اکانومی ملی ہے تو پی ٹی آئی تھی,
اور اسی وجہ سے یہ ابھی تک اتنے جو سیلیبریشن کر رہے ہیں کہ فلاں ہو گیا، ابھی تک 20 سے 18 پہ ابھی تک نہیں پہنچے یہ. تو یہ ہماری اس وقت اسٹیٹ آف اکانومی تھی. ہمارا ٹیکس بیس بہت چھوٹا تھا، 1946 ارب تھا. ہماری جو ایگریکلچر کریڈٹ جو ہے وہ نیگیٹو میں جا چکا تھا. ہم بیسیکلی ایک ایگریرین اکانومی ہے، اور ہماری جو ہے نا مشکلات بے پناہ تھیں. ہم نے ان تمام چیلنجز کو قبول کیا اور ان کے ساتھ نپٹا. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایک ڈکٹیٹر بھی جو ہے وہ IMF کو پروگرام مکمل نہیں کر سکا. اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان 3 سال کی جو پرفارمنس تھی، اس کے باوجود کہ دھرنا نمبر 2 ٹوٹل کانسپریسی، سی پیک کی ڈیلے، چائنیز پریزیڈنٹ کا نہ آنا، 1 سال ڈیلے ہونا، اس کے باوجود ہم نے پاکستان کی اکانومی پہ اس جگہ پہ ہم لے گئے جہاں IFR ایشیا پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، اسٹینڈرڈ اینڈ پور کر رہا ہے، موڈیز کر رہی ہے، فچ کر رہی ہے. آپ کے IBRD کے جو ہے وہ ہم دوبارہ کوالیفائی کر جاتے ہیں کہ ہم اس میں اس کو ہم یعنی بزنس کر سکتے ہیں. آپ کا مارگن اسٹینلے تعریف کر رہا ہے، آپ کی فوربس تعریف کر رہا ہے، آپ کا اٹلانٹک میڈیا تعریف کر رہا ہے، آپ کا بیرن ایشیا تعریف کر رہا ہے. اور دی بیسٹ نیوز فار پاکستان ایور ان ٹرمز آف اکانومی وہ یہ تھی کہ پاکستان پرائس واٹر ہاؤس کوپرز February 2017 کہ پاکستان از گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دی G20 کلب، یعنی دنیا کی 22 بگیسٹ معیشتوں میں شامل ہونے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ کوئی انڈیپینڈنٹ آنےسٹ اینالسٹ جو دیکھے گا وہ ان چیزوں کو دیکھ کے تو یہی کہے گا کہ ہمیں اسی راستے پہ چلنا چاہیے تھا. اور اگر ہم الیکشن جیتتے دوبارہ تو ہمارا ہدف تھا کہ ہم GDP کو 5.8% پہ لے کے گئے ہیں، تو اس کو ہم نے 7 اور 8% پہ لے کے جانا ہے، اور دیٹ از پاسبل پاکستان کی GDP کو وہاں لے کے جانا. تو بہرحال یہ بیک گراؤنڈ ہے جو میں نے آپ کو عرض کی ہے، اور آج آپ کے سامنے بالکل ہے جہاں ہم کھڑے ہیں. جی جی ڈاکٹر صاحب، یہ میں عرض کر رہا بالکل تھا کہ آج ریکارڈ ہم کا جی حصہ ہے. جی، جو آپ نے فرمایا جی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. میں چاہتی تھی کہ آپ تھوڑا سا تبصرہ ضرور کیجئے اسپیسیفکلی کہ جب حکومت نئی آئی تو پہلے تو 7-8 مہینے یہ شور نہیں تھے کہ انہوں نے IMF پروگرام میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. پھر یہ گئے، پھر ایک فائنانس منسٹر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے حشر دیکھا. میں بڑی اسپیسیفکلی آپ سے چاہتی تھی کہ آپ بتائیں کہ یہ IMF کے پروگرام میں جب گئے، آخر آپ بھی گئے تھے، تو کیا فرق تھا اس دفعہ IMF کے پروگرام میں جی جانے کا؟ نیگوسیشنز کا کیا فرق تھا؟ آپ کس طرح کرتے تھے؟ تھوڑا سا میں انلائٹن کیجئے، کیونکہ you have been through that process. جی میں ایک سے زیادہ دفعہ IMF سے جی، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اس کے بعد بھی میں نے IMF سے ڈیل کیا ہوا ہے. ہمارے پروگرام سسپینڈ بھی ہو گیا تو اس وجہ سے. تو بات یہ ہے کہ IMF کا پروگرام ایک تو یہ ذرا معنی رکھیں کہ پاکستان واز نون ایز 2-3 ٹرانچ کنٹری. IMF کا پروگرام جرنلی جو ہے وہ ایک آپ کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور وہ اس میں شرائط ذرا نرم ہوتی ہیں، لیکن آپ کی ری پیمنٹ بڑی جلدی ہوتی ہے. ایک آپ کا ایکسٹینڈڈ فائنانس فیسلٹی کا پروگرام ہوتا ہے EFF، وہ ایکچولی اس میں اسٹرکچرل ریفارمز ہوتے ہیں، مشکل کام نہیں. تو ہم نے EFF کو جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا، اور اس کے لیے جو ہماری ایک تاریخ ہے پاکستان کی وہ اچھی نہیں. پاکستان کو کہا جاتا ہے 2-3 ٹرینچ کنٹری. ہمارے سے پہلے بھی جو حکومت تھی 2008-2013 جس میں شوکت ترین صاحب پہلے فائنانس منسٹر تھے، نوید قمر کے چھوٹے سے عرصے کے بعد پھر حفیظ شیخ صاحب آئے. تو ان تینوں حضرات کے ہوتے ہوئے پاکستان جو ہے پہلے 3-4 انسٹالمنٹ لینے کے بعد پاکستان نے خدا حافظ کہہ دیا، کیونکہ یہ آگے اپنے اسٹرکچر ریفارمز کر نہیں سکے. تو جنرل مشرف کا جو غالباً پرفارمنس اس زمانے میں IMF کے ریفارمز کے حوالے سے تھی وہ میکسیمم آپ گن سکتی ہیں کہ انہوں نے کوئی 9ویں جو لیول پہ 12 لیول ہوتے ہیں، 12 کوارٹرلی ریویوز، تو 9ویں لیول پہ جا کے وہ چلے گئے تھے اور چھوڑ دیا تھا انہوں نے بھی کہ جی ہم اب مزید یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. ہم ایک پہلی پاکستان میں حکومت ہے جس نے IMF کا پروگرام مکمل کیا. ہم یہ پہلی حکومت ہے 2013-2018 میں جس نے سپٹمبر 2016 میں پاکستان کا سارے سکسیسفل کمپلیٹ کیا پروگرام. اور آپ اگر دنیا میں دیکھیں گے IMF کا پروگرام، تو جہاں IMF کا پروگرام ہوتا ہے وہاں پہلے GDP جیسے ان کی ہو رہی ہے GDP ڈکلائن کرتی ہے، آپ کے انٹرسٹ ریٹس اوپر جاتے ہیں، آپ کی مہنگائی اوپر جاتی ہے،
اور پھر جا کے کہیں تیسرے سال میں جب ریفارمز وغیرہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کی ریوائول شروع ہوتی ہے. ہمارا ایک یونیک پروگرام ہے جو کہ دنیا میں کوٹ ہوتا ہے 2013 2016 IMF پاکستان کا پروگرام, کہ ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ اوپر کو گئی, اور جو ہم نے 3% کے قریب پکڑی تھی اس کو ہم کہاں لے گئے 5.8% پہ, اور انٹرسٹ ریٹ 40 سال کے لوس پہ آ گئے. پاکستان کا جو انفلیشن تھی وہ دہائیوں میں لوس پہ آ گئی, اور فوڈ انفلیشن 2% تک تھی, جو کہ آج یعنی پچھلے کہہ لیں کہ چند مہینے پہلے یہ فوڈ انفلیشن جو ہم 2% کے تک ہم اسے اوپر نہیں جانے دیا, یہ 24% دیہاتوں میں تھی اور 19.5% شہروں میں تھی. ابھی بھی یہ 13 سے 15% ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا جی ٹیلی ویژن چینل پہ لوگ بلا رہے ہیں, یہ جو آسمان میں قیمتیں چلی گئی ہیں, تو آپ نے پوچھا تھا ہم نے کیسے نیگوشیٹ کیا. بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی پروڈنٹ اینڈ سینسیبل نیگوشیٹر. یہ تو کہتے تھے کہ یہاں ہم IMF پہ جائیں گے تو خودکشی کر لیں گے, جانا پڑ گیا. خودکشی تو ابھی تک نہیں ہوئی, شاید کنٹری کے لیے وہ کوئی اچھی خوشائن کوئی خبر ہوتی. تو IMF میں چلے گئے, خودکشی نہیں کی. اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو پروگرام میرے نزدیک نیگوشیٹ کیا وہ بہت ہی یعنی ان ریزنیبل پروگرام تھا. کون ہے IMF ہمیں بتایا کہ ہمارے روپے کی قدر کہاں ہوگی؟ کون ہے IMF یا کوئی بھی ادارہ دنیا کا ہمیں بتایا کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ کدھر ہوگا؟ انہوں نے پروگرام جانے سے پہلے ان کی وش لسٹ پوری کر دی, روپے کی قدر کو بڑھا کر دیا, 140-45 پہ لے کے ابھی 168 سے جا کے واپس 155 پہ لائے ہیں. یہ اب ہماری پالیسی PMN کی امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس وقت, اور روپے کو ری ویلیو کر رہے ہیں, اس کو واپس لا رہے ہیں 168 سے 155 تک لائے ہیں. تو یہ ہم نے ان سے کہا جی بات سنیں, تو پہلا پوائنٹ یہ انٹرسٹ ریٹ گوز ود انفلیشن. جی انفلیشن ریٹ گوز ود جو انٹرسٹ ریٹ ہے گوز ود انفلیشن. ہم نیٹ انٹرسٹ ریٹ پازیٹیو رکھیں گے, یعنی اگر ہماری ان کی طرح 14% ہوگی انفلیشن تو ہمارا انٹرسٹ ریٹ 15% ہوگا. لیکن ہماری وہ اتنی زیادہ لو پہ اللہ کے فضل سے مینجمنٹ کے ذریعے ہوئی انفلیشن کہ ہماری 4% انفلیشن, اور ہمارا جو پالیسی ریٹ جسے کہتے ہیں بیس ریٹ سینٹرل بینک کا بورنگ ریٹ انٹرسٹ ریٹ, وہ ہمارا 5.25%. یہ آخری چند مہینوں میں جو ہکپس آئی اس کی وجہ 6.25 پہ گیا. لیکن ان کی طرح ہم نے نہ روپے کو ڈیویلیویشن مانی, نہ ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو جیک اپ کرنے کا 13.25% کا کہا, جس سے 1500 ارب سے پاکستان کی ڈیٹ سروسنگ 3000 ارب پہ چلی گئی, مس مینجمنٹ آف دس گورنمنٹ. تو یہ آپ کے سامنے ہم نے تو اپنا پروگرام جو ہے جو ٹرانسپیرنٹ ویب سائٹ پہ پڑا ہے, سب دیکھ سکتے ہیں. تو ہم نے پروڈنٹلی اپنے ملک کی جو انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھ کے اپنا معاہدہ جو ہے کیا تھا, اور اس کا عمل درآمد پھر کر کے دکھایا, اس پورا پروگرام کو مکمل کیا. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ بیسکلی انہوں نے ڈی ویل کرنے کو کہا, انہوں نے الیکٹریسٹی پرائسز بڑھانے کو کہا, انہوں نے انٹرسٹ ریٹس بڑھانے کو کہا, انہوں نے ٹیکس نیٹ کو وائڈن کی بجائے ڈیپن کرنے کو کہا. تو یہ لوگ, کیا یہ درست ہوگا کہنا کہ یہ کوئی نیگوشیٹ کر ہی نہیں آئے, نیگوشیٹ کچھ نہیں کیا, ایک بنا بنایا جو ان کا ون سائز فٹ آل فارمولا ہے اس کو لا کے امپلیمنٹ کیا, اور جو آپ نے ٹپکل پیٹرن بتایا ہے اس پیٹرن پہ پاکستان کی اکانومی کو لے گئے. کیا یہ کہنا درست ہوگا جی؟ نہیں جی بالکل, میرے نزدیک جی تو پورلی نیگوشیٹڈ پروگرام تھا. لیکن پروگرام نیگوشیٹ کرنے سے پہلے یہ لوگوں نے ان کی جو ہے وش لسٹ کو ڈلیور کیا, اس کو نارملی ہم کہتے ہیں پرائر ایکشنز. تو انہوں نے پاکستان کے روپے کی قدر کا بیڑا غرق کیا, اور ڈیویلیویشن کہتے تھے اس لیے وہ ہونی ضروری ہے. پاکستان میں جو اس کے ایڈوکیٹ تھے اب تو وہ بھی چپ ہے, ان کے بھی منہ پہ تالا لگ چکا ہے, وہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ یہ 168 پہ چلا جائے گا. تو وہ اس لیے کہتے تھے ایکسپورٹس بڑھے گی. آج کوئی سے پوچھے کہ انہوں نے 121 پہ ٹیک اوور کیا, مسلم لیگ نون نے $115 پہ چھوڑا, اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس نے 121 پہ چھوڑا, یہ 121 سے 168 پہ لے, اور اس کے باوجود آپ 155 پہ آ چکے ہیں. تو ان کو پوچھے کہ آپ کی ایکسپورٹس کتنی بڑھی ہیں, کوئی نہیں بڑھا سکے. الٹا انہوں نے پہلے 2 سال میں ایکسپورٹس کو تباہی کی, اور اس تباہی کے بعد اب یہ تیسرے سال میں وہ واپس جا رہی ہے. دیکھیں ایک بڑا سمپل اصول ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ لوگ جو انڈیکیٹر ان کو ورثے میں ملے تھے 2018 میں مسلم لیگ نون سے, اگر یہ انڈیکیٹرز وہاں پہنچ جائیں اس وقت تک تو یہ کسی قسم کی شادیانے نہ بچائیں,
کیونکہ یہ تو جو ملے تھے وہاں لے کے پاکستان کو 3 سال ضائع کرنے کے بعد پہنچیں گے. اس کے بعد اگر یہ کوئی اچیو کریں گے تو پھر ان کا کوئی کریڈٹ بنتا ہے کہ ان کو کوئی اکنالج کیا جائے. تو مجھے ان کی جو ہے نا جی سیلیبریشنز آپ نے شروع کیا جی کہ جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں. اب جی ڈی پی جو ہے ایک تو یہ کہ پہلے سال انہوں نے عوام سے قوم سے غلط بیانی کی 3.3% کہہ کے سارا سال, اس کے بعد آخر میں ویری کوائٹلی اس کو 1.9% پہ لے گئے. نہ کبھی بھی اتنی بڑی یعنی جمپ نہیں آتی یا چینج نہیں آتی جی ڈی پی میں, کیونکہ آپ کی ایک پروویژنل نمبر ہوتا ہے جو ابھی یہ دیں گے تو یہ 10 مہینے کے رفلی نمبرز پہ 9 مہینے کے نمبرز پہ ان کی جی ڈی پی کیلکولیٹ ہوئی ہے 3.9%. یہ آگے ڈیٹا آئے گا تو یہ ایک ریوائز نمبر آئے گا اور پھر ایک فائنلی نمبر آتا ہے, فائنل نمبر یعنی 3 راؤنڈز میں فگر ہوتے ہیں. اب یہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ جی ڈی پی پہلے سال 3.3 دے کے 1.9% پہ فائنلی آئے, وچ اے ہیوج چینج. نو بڈی ایکسپٹ ان دی اکنامک ورلڈ کہ جی اتنی بڑی آپ کی کیلکولیشن مسٹیکس ہیں. دوسرے سال میں انہوں نے کہا -0.4 ہے, ابھی یہ کہہ رہے ہیں -0.5%, راؤنڈیڈ آف 0.38 اب 0.47, تو 0.4% سے کہہ رہے جی نہیں ذرا زیادہ تھی. اگر اس چیز کو لے لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ان کی جی ڈی پی جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں 3.9% ہے, یہ ہو نہیں سکتی انلیس کہ پچھلے سال کی بیس لائن اور گری ہو. یعنی بیس لائن اگر 2% منفی میں تھی بجائے 0.5% نیگیٹو, تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ بیس لائن جو کہ نیچے چلی گئی تو آپ کی جو 2.9%, 2-3 ہفتے پہلے تک یہ کہہ رہے تھے 2.9%. اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا, آئی ایم ایف کو بھی انہوں نے یہ پریزنٹ کیا, کیبنٹ نے یہ نمبر اپروو کر کے اپنی میڈیم ٹرم اسٹریٹجی میں ڈالا, اور اس کے علاوہ جو بیورو اسٹیٹسٹکس یہی کہہ رہا تھا. واٹ ہیز چینجڈ اوور نائٹ کہ جی 2 ہفتوں کے اندر آپ کی جو 2.9% ہے وہ 3.9% پہ چلی جاتی. یعنی بیس لائن اگر 0.4 سے نیگیٹو 0.5 بھی ہو گیا ہے تو پھر اس میں زیادہ سے زیادہ فرق پڑے گا, 3.1 3.2 پہ جائے گا. 2.9 سے 3.9 ڈائجسٹیبل نمبر نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اگر ہم ان کی 3.9 لے لیتے ہیں, پچھلے سال کی -0.5 ان کے نمبر لے لیتے, ان کے پہلے سال کا 1.9 ان کا نمبر لے لیتے, ان کی تینوں سال کی ایوریج نکالے کیا بنتی ہے گل بی بی, اٹ از 1.8% پر اینم ایوریج جی ڈی پی گروتھ. یہ آپ کی پاپولیشن گروتھ سے بھی کم ہے جی. تو ڈاکٹر صاحب انہی کی پرفارمنس کے اوپر 3 نکات آپ سے وضاحت لیتی ہوں یہاں پہ. نئی حکومت آنے سے پہلے جو دعویٰ تھا کہ 10,000 بلین ڈیٹ وہ کم کر دیں گے, جو پی ایم ایل این نے کیا, اور پھر انہوں نے ان کا تھا کہ ہم 10,000 بلین روپے کا ڈیٹ کم کریں گے 1 سال کے اندر. ان کا ایک اور دعویٰ بھی تھا کہ 5,000 میں ہم ٹیکس ریونیو جو ہے وہ ڈبل کر دیں گے 1 سال کے اندر. اور ایک تیسرا, پہلے ان 2 کے اوپر کر لیجئے, پھر میں آپ سے تھوڑا سا ماضی کا پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت گولڈن ٹائم تھا آپ کے مجھے یہ بتا لینے دیں. جی گل بی اگر یہ بتا دوں تو پھر آگے چلیں تو بہت پھر چیزیں مکس ہو جائیں گی. میں صرف ایک سینٹنس آپ کے جواب دینے سے پہلے عرض کروں گا کہ ان کی جو 1.8% ان کی جو ایوریج جی ڈی پی ہے پہلے 3 سال کی حکومت میں, جو پیپلز پارٹی تھی ان کی 5 سال کی ایوریج ہے 2.8%, 5 سال کی ایوریج 2.8%. مسلم لیگ نون کی 5 سال کی ایوریج جو ہے وہ 4.7%, اور ان کی ہے 1.8%, ایون لیس دین پی 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 ایک. اب آپ نے فرمایا کہ جی انہوں نے, عمران نیازی صاحب نے پبلک گیدرنگ میں یہ ٹال وعدہ کیا ہوا تھا الیکشن جیتنے کے لیے, جیتنے سے پہلے, کہ جی ہم جو ہے وہ جیتنے کا لفظ پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں, الیکشن چلے چوری ہونے سے پہلے 2018 کا, دیٹ از مور اپروپریٹ ورڈنگ. تو انہوں نے کہا تھا جیسے آپ نے کہا 10,000 ارب قرضہ کم کریں گے. اب قرضے جو تھے پاکستان کا ڈیٹ جو ہے وہ 24,952 بلین تھا, جس میں 1900 ارب ان یوٹیلائز اسٹیٹ بینک میں پڑے تھے. ہماری قانون کے مطابق جو ڈیفینیشن ہے اس کو مائنس کرنا ہے اور 23,000 ارب رہ جاتے ہیں. لیکن چونکہ یہ اپنے اسٹیٹ بینک کے ڈپازٹ پبلک نہیں کر رہے تو ہمیں گراس کو کمپیئر کرنا پڑے گا. تو 24,952 جو تھے 25,000 بلین کہہ لیں. انہوں نے کہا تھا میں 10,000 ارب کم کروں گا. یہ پچھلے 2.5 سال میں آفیشیل نمبر جو ہے فائنانس منسٹری نے دیا ہے ابھی ریسنٹ ویک میں, وہ ہے 37,500 ارب. یہ اٹ از اپ ٹو 31 دسمبر 2020, اور ابھی جو لیٹسٹ نمبر ہے وہ 38,000
سے اوپر جا چکا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ 10,000 ارب قرضہ کم کرنے کے بجائے یہ 13,000 ارب قرضہ بڑھا چکے ہیں. چونکہ عمران نیازی صاحب کو شوق ہوتا تھا ہائر نمبر دنیا میں پاکستان کو. جی میں اس پہ آ رہا ہوں جی. یہ دنیا میں جہاں بھی جاتے تھے یہ ڈیٹ کی بات نہیں کرتے تھے, میں اس پہ آ رہا ہوں جی. یہ کہتے تھے پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز. پبلک لائبلٹیز وہ ہوتی ہیں جو کہ حکومت پاکستان یعنی عوام کا قرضہ نہیں ہے. وہ اگر پبلک سیکٹر نے پرائیویٹ سیکٹر نے ادھار پہ کوئی مشینری خریدی ہے, کچھ اور چیزیں لی ہیں, پروجیکٹس لگے ہیں, تو فیوچر میں جب انہوں نے پیسے دینے تو دے پے یو روپی, آپ نے اس کا ڈالر دینا. تو وہ ڈیٹ پاکستان کا نہیں ہے, لیکن یہ اس نمبر کو کوٹ کرتے تھے. وہ تھا اس میں 29,800, جس کو یہ گھما کے راؤنڈ آف کر کے کہتے تھے 30,000 ارب پہ مسلم لیگ نون پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹی چھوڑ کے گئی. وہ اماؤنٹ جو ہے وہ ابھی 46,000 بلین پہ پہنچ چکا ہے. اب نیازی صاحب دونوں طرف پھنس گئے ہیں. پبلک ڈیٹ لو نمبر وہ کریں تو پہلے جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی پبلک ڈیٹ تو 25,000 تھا, وائی ہی واز سیئنگ ایوری ویئر 30,000, اور وہ ہے ابھی 13,000 بڑھ کے 38,000 ارب. اور جو پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہے جو ان کا فیورٹ ہوتا تھا ہر جگہ پہ, سعودی عربیہ, امریکہ, جہاں بھی گئے ہیں انویسٹمنٹ کانفرنس میں یہی تقریریں ہوتی تھی, ورلڈ اکنامک فورم میں, وہ بڑھ گیا ہے 30,000 سے 46,000 یعنی 16,000. تو آپ نے جو دوسری بات کی ہے وہ ٹیکس کی ہے. جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو ٹیکس جو تھا وہ 1946 ارب تھا, اور اس کو ہم نے بڑھا کے 3,850 ارب کے قریب ہم لے کے گئے, رفلی ڈبل کیا. اس کے نتیجے میں یہ تقریر, ان کی کئی تقاریر موجود ہیں اور ان کی پبلک کمٹمنٹ موجود ہے کہ جی انہوں نے تو 5 سال میں ڈبل کیا ہے. میں اس ملک کی بہت کیپیسٹی ہے, میں اس ملک کے ٹیکس کو 1 سال میں ڈبل کر کے 8,000 ارب پہ لے کے جاؤں گا. آپ کی اگر آپ لائبریری میں سرچ کریں گے آپ کو ان کی تقاریر بھی مل جائیں گی, آپ کو اسکرین شاٹس بھی مل جائیں گی, جو ٹی وی ٹیلی ویژن دکھاتے رہے. ابھی ان کی ایکچوئل پرفارمنس کیا ہے؟ پیتھیٹک. پہلا سال 23 سال کے بعد نیگیٹو ٹیکس کلیکشن گروتھ, ہم نے جہاں چھوڑا تھا اس سے بھی 12 بلین کم. دوسرا سال فجنگ کی کہ ٹیکس جہاں اکٹھا ہوتا ہے, ریفنڈ جب ڈیو ہوتے ہیں ادھر سے ہی دیتے ہیں. انہوں نے 100 ارب ریفنڈ جو ہے منسٹری آف فائنانس سے دلوایا, سپلیمنٹری گرانٹ, نیور ہیپن ان دا پاسٹ, اور 70 بلین کے ریفنڈ روک لیے. اگر آپ وہ 170 ارب ان کے نکال دیں جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوتا ہے, یو ول فائنڈ کہ یہ دوسرے سال بھی ہمارے قریب ہی تھے ٹیکس کلیکشن میں, which is very bad news for the country. کیونکہ آپ کی ہم نے ڈبل کیا, which means a simple average was almost 19-20% per annum increase, simple average. انہوں نے ابھی تیسرے سال میں یہ کہہ رہے ہیں شاید 4500 ارب کریں گے یا 4600 کریں گے, جتنا بھی فائنل نمبر آئے گا. بٹ دس وڈ مین 3 سال میں 6% اینوئل گروتھ. Now that's where the problem lies, کہ یہ انکم اپنی بڑھا نہیں سکے ٹیکس کلیکشن جو انہوں نے وعدہ کیا تھا ڈبل کو تو چھوڑیں, آپ یہ روٹین کی بھی 18-19% بھی بڑھاتے تو پھر بھی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پرفارمنس ہوتی. یہ وہ بھی نہیں آ سکے ڈسپائٹ کہ انفلیشن جو ہے ڈبل ڈیجٹ پہ جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ آپ کی آٹو گروتھ ہوتی ہے کہ جب چیزوں کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی, جب ڈیویلیو ہو جائے گا, جو $1 کی امپورٹ کرے گا وہ ہمیں 104 روپے پہ ڈیوٹی دیتا تھا, وہی چیز اب امپورٹ کرے گا روپوں میں تو اس کی اگر ویلیو 155 ہے یا 160 تھی تو اس پہ ڈیوٹی دے گا, تو ڈیوٹی تو پرسنٹیج آف دی ویلیو ہے. تو یہ تو جی پیتھیٹک پرفارمنس ہے. کچھ نہیں, انہوں نے وعدے تھے, کہاں کروڑ نوکریاں گئیں, کہاں 50 لاکھ گھر کے, کہاں وہ جو جہان کے وعدے تھے, کوئی ایک وعدہ پورا نہیں ہوا, سارا یو ٹرنس کے نظر ہو گیا جی. ڈاکٹر صاحب آپ کو لے کر آتی ہوں کہ یہ فگرز ہیں, یہ سب دنیا دیکھ سکتی ہے آج اکانومی کا جو حال ہے, اور ابھی ہم نے ظاہر ہے ڈیٹیل میں, اور اب ہم کریں گے بھی نہیں کیونکہ یہ جو میکرو اکنامک اور اسٹرکچرل چینجز اور یہ جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں یہ ہم نے ان کی بات کی ہے, لیکن عام آدمی کے لیے پرائسز کہاں ہیں, انفلیشن کہاں ہے, اس کے لیے غربت کہاں ہے, پاورٹی انڈیکس کدھر چلا گیا, وہ ہم نے بات نہیں کی, لیکن وہ موجود ہیں. لیکن جب ان دو ادوار کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو آج تو پورا ملک جو ہے, جتنے لوگ اقتدار میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک بہت اچھی سمت میں جا رہا ہے, لیکن جب آپ اقتدار میں تھے تو گنز ورسز بٹر کی بات ہوئی تھی, اور اکانومی اگر بری نہیں ہے تو اچھی کی بھی بات ہوئی تھی. Where did things go wrong? اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں کہ جی where did things go wrong, آپ نے چونکہ بڑی سب سے دیکھیں
یہ جتنے انڈیکیٹرز ہیں آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, جو انٹلیکچوئلز ہیں, جو پڑھے لکھے لوگوں کو پتا ہے. لیٹس ٹاک آف دی کامن مینز ایشو, جو کہ آپ نے ابھی اپنے اس جو آپ نے گنز ورسز بٹر والے سینٹنس میں شروع کیا. دیکھیں پاکستان میں جیسے میں نے عرض کیا کہ مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے. لوگوں کی جو لیبر ہے, لیبر 2 کروڑ لوگ بقول ورلڈ بینک رپورٹ کے 2 کروڑ لوگوں کے سے زائد لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. 6.7 ملین 67 لاکھ لوگوں کی ریئل انکم جو ہے, لیبر انکم کم ہو گئی ہے, ڈکلائن ہو گئی ہے. اگر اس کو 20,000 روپے مہینہ ملتا تھا تو اس کو آپ کہتے ہیں جی 15,000 روپے مل رہا ہے. ایک طرف ان امپلائمنٹ, دوسری طرف آپ کی ڈکلائن ان لیبر انکم, اور اس کے نتیجے میں, اور تیسری طرف مہنگائی کا طوفان. اس کے نتیجے میں جو اس وقت پاکستان میں جو ایک مصیبت کے پہاڑ گرے ہوئے ہیں, اس کے نتیجے میں جو لوگوں کی یعنی دو وقت کی روٹی ہے وہ بھی ان کی یعنی بہت مشکلات کا شکار ہو چکی ہے. میں آپ کو 3-4 چیزوں کی مثال دے دیتا ہوں, آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا. چینی جو لوگ 350 روپے میں خریدتے تھے, نہیں جب ڈاکٹر صاحب, ہماری گورنمنٹ, میں آ رہا ہوں ادھر, میں گنز ورسز بٹر پہ آ رہا ہوں. آپ کا فیورٹ سبجیکٹ ہے, یو ٹاکنگ آف خرم حسین آرٹیکل. میں نہیں, آتا ہوں ادھر, میں صرف نہیں میں صرف جی. اس پہ نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس ایک سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ میں نے میں شروع سوال پہ میں ہی آتا اس لیے مینشن کیا ہوں. مجھے انفلیشن کو پلیز allow me to only 1 minute. میں اس لیے امپورٹنٹ, یہ آپ نے ایکچولی آپ اس کو جتنا اپنا اسپیڈ سے آپ اس گزر گئی ہے نا, یو ایکچولی ریز دا ریئل ایشو آف پاکستان. غربت, بے روزگاری, مہنگائی. یہ 22 کروڑ عوام کو میں سے کروڑوں لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کیا ہیں. ان کے اوپر جو روزانہ کا جو بوجھ اور پہاڑ گر رہے ہیں مہنگائی کے اور بے روزگاری کے, اور 6% غربت کے لکیر سے ہم نے لوگوں کو نکالا, انہوں نے 2 کروڑ لوگوں کو اس میں پھر دھکیل دیا. وہ مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ میں آپ کو سمپل سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے ویورز کو, کہ جو چینی وہ 350 روپے خریدتے تھے, آج وہ 700 روپے خرید رہے ہیں. پیپل آر پیئنگ 350 بلین. یہ عمران خان نیازی کے مقصد کے اندر, یہ کچھ دوسرے لوگ نہیں ہیں. آٹا جو 950 روپے کا خریدتے تھے وہ 1900 روپے میں خرید رہے ہیں. 950 لوگوں کے یہاں لوٹ رہے ہیں. بجلی انکمپیٹنس کی وجہ سے, ڈیویلیویشن کی وجہ سے 1,000 روپے کی بجلی پوری قوم خریدتی تھی سال میں, وہ 3,000 ارب میں ان کو کاسٹ کر رہی ہے اس وقت. جو غریب ترین, جو جس کو کہتے ہیں لائف لائن کنزیومر, اس کی جو ہم نے ریٹ 2% سے نہیں بڑھنے دیا اپنے 5 سال میں, آج 6 روپے دے رہا ہے. 3 گنا اضافہ. تو آپ ذرا اندازہ کریں, اگر آپ یہ چینی, آٹا, اور ابھی میں نے آپ کو بجلی بتایا ہے, اور جو ڈیلی اسینشل کموڈیٹیز اور دوائیں, ادویات, خاص کر لائف سیونگ, یہ ان کو ملائیں تو لوگ 5 سے 6 ہزار ارب سال کا غریب عوام ان کی اضافی قیمتوں میں دے رہے ہیں حکومت کے آنے کے بعد. اور ملک میں ٹیکس کتنا کلیکٹ ہوتا ہے؟ 4,000 لوگوں کی جیب سے غریب بندہ بھی دے رہا ہے, چینی میں اور آٹے میں اور بجلی میں اور ادویات میں. ہم نے 15% دوائیوں کی ایک دفعہ ریگولیٹری اتھارٹی نے قیمت بڑھائی تھی ادویات کی. مجھے یاد ہے کہ ECC بلا کے 72 گھنٹے میں نے اس کو واپس کروایا اللہ کے کرم سے, میاں نواز شریف کی انٹرونشن کی وجہ سے. تو یہ ہے پاکستان اس وقت. اب آ جاتے ہیں آپ کو جو بٹر ورسز ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں بٹر ورسز گنز کی کیا بات کر رہی ہیں.